پاکستان کا فیصلہ اہم ہو گیا۔ کرکٹ میں بھی سیاست بہت زیادہ ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی جو اس میں ہیجمنی کی خواہش ریجنل لیول پہ ہے، جیو پولیٹیکل لیول پہ ہے، اسی طرح کھیل میں بھی انڈیا چاہتا ہے کہ اس کا غلبہ ہو، اور اس نے آئی سی سی کو ایک کٹھ پتلی بنا کر رکھ دیا ہے، جس کے جواب میں بنگلہ دیش نے یہ کہا تھا کہ اگر انڈیا بنگلہ دیش میں نہیں کھیل سکتا تو بنگلہ دیش بھی انڈیا میں کوئی میچ نہیں کھیلے گا۔ T20 ورلڈ کپ کے ریفرنس سے انہوں نے کہا تھا جو فروری میں شروع ہو رہا ہے، 7 فروری سے یہ ہو رہا ہے انڈیا میں اور سری لنکا میں، اور بنگلہ دیش نے یہ کہا تھا کہ ہمارے میچز سری لنکا میں کیے جائیں، ہم انڈیا کھیلنے نہیں آ سکتے، جس کے بعد آئی سی سی نے بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے نکال دیا اور اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کیا ہے، جس کے بعد ایک سارا فوکس پاکستان پہ آ گیا، اور پاکستان کے اندر سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کو ان حالات میں T20 ورلڈ کپ کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہمارا بچھڑا ہوا بھائی ہے وہ 47 سال بعد بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور بنگلہ دیش کے اوپر جو دباؤ ہے انڈیا کی طرف سے وہ بھی بیسیکلی اسی وجہ سے ہے کہ بنگلہ دیش نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے کر لیے ہیں۔ حسینہ واجد کا جو دور تھا، سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش کی، ان کے جانے کے بعد بنگلہ دیش نے بالکل نئی خارجہ پالیسی کے تحت پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت بہتر کیے ہیں، اور جیو اسٹریٹجک جو اس وقت گیمز چل رہی ہیں پورے ریجن میں، اس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا کلوز آنا بہت ضروری ہے۔ اسی تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہوا بھی ہے۔ آئی سی سی کے فورم پہ پاکستان نے مسلسل حمایت کیا بنگلہ دیش کے موقف کی، اور یہ کہا ہے کہ اگر انڈیا انکار کر سکتا ہے کسی بھی ملک میں میچز کھیلنے کا، جیسے کہ اس نے پاکستان کے اندر میچز کھیلنے سے انکار کیا، تو بنگلہ دیش بھی کر سکتا ہے، اور دونوں کے اوپر ایک ہی طرح کا رول اپلائی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے لیے ایک سیٹ آف رول ہو کیونکہ وہ بلی ہے، اور بنگلہ دیش کے لیے دوسرا سیٹ آف رول ہو۔ تو پاکستان نے اس کی حمایت تو کی ہے، لیکن اب پاکستان کے اندر یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا پاکستان کو بھی T20 ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کر دینا چاہیے۔ اس پہ دو رائے ہیں۔ ایک کا یہ خیال ہے کہ ہمیں پاکستان کے لوگوں کو کرکٹ کا بہت شوق ہے، اور کرکٹ کا اگر پاکستان نے بائیکاٹ کیا تو اس کے نتائج پاکستان کے لیے شاید پازیٹیو نہ ہو۔ پاکستان کا جو PSL ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے، آئی سی سی پابندی لگا سکتی ہے پاکستان کے PCL کے اوپر انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی ان کی ارائیول پہ۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت جیو اسٹریٹجک معاملات میں اگر پاکستان اس ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرتا ہے تو پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ لانگ ٹرم ایک جو ٹرسٹ بلڈ اپ ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا، اور پاکستان کو یہ کرنا چاہیے۔ اس کا فیصلہ کرنا پاکستان کی حکومت نے۔ PCB کے چیئرمین پرائم منسٹر شہباز شریف سے کل لاہور میں یا اسلام آباد میں ملاقات کریں گے، اور پھر ایک فیصلہ متوقع ہے۔ آثار یہ لگ رہے ہیں کہ پاکستان کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اور اپنے بچھڑے ہوئے بھائی بنگلہ دیش کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور ہمارے بھی یہ خیال ہے کہ ایک ٹورنامنٹ کی کاسٹ کوئی بڑی کاسٹ نہیں ہے، اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک تعلقات قائم ہوتے ہیں اس قربانی پہ، کیونکہ مجھے یاد ہے بنگلہ دیش کو جب ٹیسٹ اسٹیٹس ملا تھا تب بھی پاکستان کے ساتھ میچ جیتنے کے بعد بنگلہ دیش کو وہ اسٹیٹس ملا تھا، اور اس وقت کے کپتان وسیم اکرم نے کہا تھا کوئی بات نہیں، ہم اپنے بھائیوں سے ہارے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ کرکٹ کا درجہ تو ان کو مل گیا۔ تو میرا خیال ہے قربانیاں دینی پڑتی ہیں کسی بڑے کام کے لیے۔ لیٹس سی کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور آج کے پروگرام کا تعارف ہماری ٹاپ سٹوری ہوگی، خیبر پختونخوا کے عوام مشکلات میں ہیں اور اس پر بے حس سیاست کی جا رہی ہے دونوں اطراف سے۔ تیراہ کے لوگ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو صوبے میں ہے پچھلے 13 سال سے، اب 14واں سال شروع ہو گیا ہے، وہ مسلسل جلسے جلوس کر رہی ہے اور وفاق سے لڑ رہی ہے اور مختلف قسم کے بیانات دے رہی ہے، ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دہشت گردوں کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ڈیرہ اسماعیل خان میں ابھی 2 دن پہلے خودکش دھماکہ ہوا جس میں خیبر پختونخوا کے لوگ ہی شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ان دہشت گردوں کو ان کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اور ان مہاجرین کو جن کے پردے میں دہشت گردی ہوتی ہے ان کو پاکستان سے نہیں جانا چاہیے۔ ہم بات کریں گے علی محمد خان صاحب سے جو رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان کا تعلق ہے۔ ابھی مردان میں انہوں نے ایک جلسہ بھی کروایا ہے۔ ٹیل اینڈر ہمارا آج کا ہوگا کہ تاجران وہاں کے کہہ رہے ہیں، کراچی کی تاجر برادری وہاں کے انڈسٹریلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو پاک فوج کے حوالے کر دیا جائے، بڑا اہم مطالبہ ہے، اس پہ بات کریں گے ٹیل اینڈر میں۔ اور ہاٹ ایشو ہوگا IMF کا پروگرام صنعت اور عوام مشکلات میں، اور لیکن کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ
جب بھی دل کرتا ہے حکومتی اداروں کا وہ انڈسٹریلسٹ کو اور تاجران کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور پھر تاجران اس کے بعد احتجاج کرتے ہیں. یہ چوہے بلی کا کھیل جاری ہے جس میں صنعت ہماری سفر کر رہی ہے, عوام سفر کر رہے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے اور IMF کی کنڈیشنز ابھی تک جاری ہیں. مرزا عبد الرحمان صاحب سابق صدر FPCCI کے, ان سے بات کریں گے اور ایڈیٹوریل ہوگا غزہ امن بورڈ میں پاکستان کا کردار. اس پہ بھی ایک تنازع کھڑا ہوا ہے, اس تنازع پہ بھی بات کریں گے. ہم آج کے ایڈیٹوریل میں شروع کری, ہمیں جوائن کیا علی محمد خان صاحب نے. خان صاحب السلام علیکم اینڈ خوش آمدید. وعلیکم السلام افسر صاحب. میں آپ کو جلسہ کامیاب جلسے کی مبارکباد دوں یا کہوں پوچھوں کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا, یا یہ پوچھوں کہ کیا کیا آپ کی حکومت نے, خیبر پختونخوا کی حکومت نے تیراہ کے عوام کے لیے اس برف باری میں. پچھلے 3 دن تک ہم نے دیکھا آپ کی حکومت ایک طرف کام کر رہی تھی برف باری کے حوالے سے مری میں اور جو بھی ان کا علاقہ ہے جہاں برف پڑی ہے, اور دوسری طرف تیراہ کے لوگ اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا, خود کچھ دھماکہ ہوا ڈیرہ اسماعیل خان میں. آپ کے وزیر اعلیٰ انہوں نے فرمایا کہ مجھے جنازوں پہ نہیں بلایا جا رہا جان بوجھ کے, اب تاکہ یہ تاثر قائم کیا جائے کہ ہم ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. لیکن دوسری طرف ڈیرہ اسماعیل خان وہ کیوں نہیں گئے؟ وہاں سے ان کے وزیر اعلیٰ پہلے بھی آپ کے وہیں سے تھے, وہاں اتنا بڑا دھماکہ ہوا, وہیں چلے جاتے اگر انہوں نے کوئی ساتھ دینا ہے سیکورٹی فورسز کا یا آپریشن کا. تو فرمائیں گے یہ اتنی کانٹرڈکشن کیوں ہیں آپ کی جماعت کی پالیسیز میں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. سب سے پہلے تو میں مردان کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کل جس طریقے سے وہ نکلے ہیں نوشہرہ سے اور پھر مردان سے, اور رات کے تقریباً 10-11 بجے بہت دیر رات سخت سردی میں ہزاروں لوگ نکلے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ویلکم کیا اور ایک میسج دیا کہ پوری قوم اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی کے انتظار میں ہے اور یہ ظلم اب بند ہونا چاہیے. اس پہ مردان نے اپنا فیصلہ کل ایک بار پھر سنا دیا. اگر 2024 کا الیکشن کافی نہیں تھا جس میں 100% رزلٹ مردان میرے ضلع نے دیا, سب قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیت کے دیں اور میسج دیا ایک پرامن طور پہ, ایک سیاسی میسج کہ پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ ہے, اگر وہ کافی نہیں تھا تو کل ایک بار پھر میسج دے دیا کہ پاکستان کی عوام, مردان کی عوام, خیبر پختونخوا کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ DI خان میں پرسوں رات بہت بدقسمت واقعہ ہوا اور ظلم ہوا, ایک شادی میں اٹیک ہوا, اس پہ ہم سب کے دل افسردہ ہیں. اور وہاں کے وزیر اعلیٰ ہمارے علی امین خان وہاں موجود ہیں اسپاٹ پہ, وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی صاحب بھی جائیں گے کل جو ہے ہوپ فلی, کیونکہ آج ان کی سوات میں ایکٹیویٹی کلوز ہو گئی ہے ویکنڈ پہ اور اب وہ انشاءاللہ وہاں جائیں گے. جہاں تک کہ تیسرا جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ تیرا کا, تو تیرا پہ آج وزیر اعلیٰ صاحب سوات میں بولے ہیں اور میسج ان کا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ آپریشن کی اجازت خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں دی. ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جو آیا ہے اس کی واپسی ہونی چاہیے, نہیں ہے تو اس کے پھر وہ واپس جرگے کی طرف جائیں گے. اور وہی جرگہ دیکھیں, ان مسائل کا حل اسی جرگے میں ہے جو انہی کے نیچے ہوا تھا جس میں نون لیگ, پیپلز پارٹی, ANP, جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام سب کے صوبائی چیپٹر نے شرکت کی تھی اور سب نے یہ کہا تھا کہ جرگے کے نکات کے مطابق عمل کیا جائے. اگر جرگے کے نکات پہ عمل کیا جائے جس پہ تمام جماعتوں کا پختونخوا کی حد تک اتفاق تھا, میں سمجھتا ہوں اس سے صوبائی حکومت, وفاقی حکومت اور دفاعی ادارے ایک پیج پہ انشاءاللہ آ جائیں گے. تیرا میں آپ نے سوال اٹھایا کہ اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. ہمارے تمام جو صوبائی وزراء ہیں جو ریلیونٹ ہیں وہ پرسوں ترسوں رات گئے تھے اور ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے. کوئی 4 ارب روپے کا ایک پیکج ان کے لیے منظور ہوا تھا. ہمارے وہاں کے جو MP MNAs ہیں, MPA تو وہاں سے سہیل خان خود ہیں اور اقبال آفریدی ہیں, وہ جتنا کوئی ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش اپنی صوبائی تو کر رہی ہے, لیکن اس مسئلے میں یہ جو متاثرین ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن, ان کی سپورٹ میں وفاق کو صوبے کا, پختونخوا کا ساتھ ضرور دینا چاہیے.